مناؤ نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول شریف کے استقبال کے سلسلے میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 12ویں تاریخ خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ دن عاشقان کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے عید کا دن ہے، بلکہ عید سے بھی بڑھ کر، جی ہاں، امیر علیہ سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، عید سے بڑھ کر۔ سورہ مائدہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے دسترخوان کا ذکر ہے کہ آپ کے حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ سنیے، سورہ مائدہ پارہ 7 میں ارشاد ہوتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ ترجمہ کنز ایمان، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو آسمان سے سرخ رنگ کا دسترخوان نازل ہوا۔ تمام لوگ اسے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دسترخوان بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے شاکرین سے بنا، یا اللہ اسے حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ پھر ایسی خوشبو محسوس کی گئی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا، آپ کے صحابہ جنہیں حواری کہا جاتا ہے انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے کھولا تو اس سرخ دسترخوان پر کیا تھا؟ 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان پر سننے نہیں تھے، کانٹے بھی نہیں تھے، روغن ٹپک رہا تھا،
سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں رکھی ہوئی تھی. اور بھی روایتیں، یہ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں تفسیر نعیمی سے. 7 دن میں پہلے دن 7,300 آدمیوں نے اس دسترخوان سے کھایا. پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا نگاہوں سے غائب ہو گیا. تمام بیمار، مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی ہو گئے. پھر یہ خوان 40 دن تک مسلسل، یا ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے. پھر حضرت روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے. اور یہ پوری روایت تفسیر نعیمی میں ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں، جس دن یا جس تاریخ میں اللہ تعالی کی جانب سے کوئی خاص نعمت بندوں کو ملی ہو، اس دن کو عید بنا لینا، ہمیشہ اس دن اس تاریخ کو عبادات کرنا، خوشیاں منانا سنت انبیاء ہے. سبحان اللہ. اور تفسیر سراط الجنان میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً، قطعاً، حتماً اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے. اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا، میلاد شریف پڑھ کر اللہ تعالی کا شکر بجا لانا، فرحت و سرور کا، خوشی کا اظہار کرنا مستحسن و محمود اور اللہ تعالی کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے. عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیداں عید میلاد النبی. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بہت عظیم کتاب جاء الحق میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس مائدہ سے، دسترخوان سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے، لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم عید ہے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے. امیر اہل سنت عاشق میلاد ہیں. اپنے گھر پر 25 سفر پر وہ چراغاں کی ترکیب ہوتی ہے آپ کے ہاں، اور پھر وہ لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں. پھر چاند رات سے لے کر 12-13ویں شب تک الحمدللہ آپ کے گھر پر وہ لائٹنگ ہوتی ہے. اور آپ عاشق میلاد ہیں، اس رسالے میں پڑھ لیں. آپ عاشق میلاد ہیں، مدنی مذاکرے سن لیں. آج سے الحمدللہ مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں، اور آج کا مدنی مذاکرہ استقبال ماہ میلاد کے سلسلے میں. یہ روز
مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو عاشق میلاد امیر اہل سنت فرما رہے ہیں، ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے۔ اے مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوب خوب جشن ولادت منائیں گے، دھوم دھام سے منائیں گے، آقا کی نعتیں سنیں گے سنائیں گے، جھنڈے لگائیں گے لگوائیں گے، گھر کو بھی سجائیں گے، دکان کو بھی سجائیں گے، انشاءاللہ خوب زیب و زینت سج دھج کریں گے۔ یہ سب انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کا ذکر سنت الہیہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میلاد سنت انبیاء ہے، اور میلاد پڑھنا سنت رسول بھی ہے۔ جی ہاں، سنت رسول بھی ہے۔ میں آپ کو پیش کرتا ہوں روایت پیش کرتا ہوں جو کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا، میں اب تمہیں بتاؤں گا میری ابتدا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت، اور میری ماں کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، میری پیدائش کے وقت ایک نور میری والدہ محترمہ کے لیے ظاہر ہوا، جس سے ملک شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو قرآن پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے۔ انبیاء نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبریں دیں، خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت پاک کے تذکرے کیے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اپنی محفلوں میں ذکر حبیب کرتے تھے، آقا کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان
کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کا تذکرہ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے تھے، سنیے۔ چنانچہ نسائی شریف حدیث نمبر 5436، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ سرکار والا تبار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار باعطائے پروردگار صحابہ کبار کے ایک حلقے میں تشریف لائے۔ پوچھا، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا؟ عرض کی، ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھے اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام سے ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ 12ویں والے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ یعنی اللہ کے ذکر نے اور اس کا شکر ادا کرنے نے۔ عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، ہم کو اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا، اللہ تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا اسلام اور حضور انور کی تشریف آوری کے لیے، شکرے کے لیے، شکریہ کے لیے مجلسیں کرنا، حلقے بنا کر بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ یہ حدیث مجلس میلاد شریف کی اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد پاک افضل ترین مستحب اور بہت ہی اعلیٰ ترین نیک کام ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی، بحری شریعت جلد سیوم، صفحہ 644 645 پر فرماتے ہیں، میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس کا بیان جائز ہے۔ اس کے ضمن میں اس مجلس پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات و سیر یعنی خصلتیں و حالات و حیات و رضاعت و بعثت کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر احادیث میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی۔ اگر مسلمان اپنی محفل میں بیان کریں، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کریں، تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس مجلس کے لیے لوگوں کو بلانا، شریک کرنا، خیر کی طرف بلانا ہے۔ جس طرح وعظ اور جلسوں کے اعلان کیے جاتے ہیں، اشتہارات چھپوا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہو جاتے، اسی طرح ذکر پاک کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو ناجائز و بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتماع میلاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے واقعات بیان کرنا، آپ کے رضاعت مبارکہ کا بیان کرنا، بچپن شریف بیان کرنا، اجتماع ذکر و نعت منعقد کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں لوگوں کو کھلانا پلانا، خوشی منانا، مسجدوں میں مدنی پرچم لہرانا، گھروں میں دکانوں میں سواریوں پر مدنی پرچم لہرانا، چراغاں کرنا، ربیع الاول کی 12ویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرنا، صبح صادق کے وقت مدنی پرچم اٹھائے درود شریف پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ صبح بہاراں کا استقبال کرنا، 12ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، جلوس میلاد میں شرکت کرنا۔ جو ایسا کرے گا یہ بہت اچھا ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں منائے گا، آقا اس سے خوش ہوں گے۔ جی ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہماری ولادت پر خوشیاں مناتا ہے اور ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔
جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ اے مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے۔ گھی کے دیے جلانا یہ محاورہ ہے، یعنی ہم بہت خوشی منائیں گے، کیوں نہ خوشی منائیں۔ خوشیاں دویلا آ گیا، غم دوری ہو گئے، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئے۔ سید ابرار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے لگائیں بھی، جھوم جھوم کر لگائیں۔ آقا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری بات آپ کو سنانے لگا ہوں، شاید آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے جاگتے میں 75 دفعہ 75 ٹائمز اللہ کے محبوب کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، مقدر او صدا کی تو لیاواں یا رسول اللہ، مقدر او صدا کی تو لیاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ 75 دفعہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ہیں، محفل میلاد کی اصل میرے نزدیک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کیے۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اس عمل کو عقیقہ قرار دیا، مگر عقیقہ زندگی میں دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر اللہ تعالی کے شکر کا اظہار کیا کہ اس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ عمل آپ نے اس لیے بھی کیا کہ میری امت کے لیے یہ عمل مشروع ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ دیکھیں کیا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ترجمہ کنز الایمان، غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوش خبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. رب العالمین وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے جبکہ حاسد سٹ پٹاتے بڑھاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا. ہم میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے. یہ جھنڈے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً ملتے اور بھی لوگ وہ سیل کر رہے ہیں اس کو. انشاءاللہ یہ جگمگاتا جھنڈا لگائیں گے. انشاءاللہ ہم جگمگاتا جھنڈا لگائیں گے. انشاءاللہ آقا اپنے نور سے ہماری قبر کو روشن فرمائیں گے. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن ولادت کی خوشیاں منانا نصیب کرے. صبح بہارا اگر آپ یہ رسالہ لے لیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جشن ولادت کے موقع پر شیطان کن کن گناہوں کا ارتکاب کرواتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم نیکی میں بھی بس وہ گناہ کر جائیں اور نیکی برباد ہو جائے ہماری. تو استغفر اللہ بعض جیسے وہ عید میلاد النبی کی خوشی تو منا رہے ہیں مگر میوزک چلا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں. استغفر اللہ. جلوس میں شرکت ہو رہی ہے تو جماعت کی فکر نہیں ہے. تو یہ نہیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے اس رسالے میں پڑھیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کے بڑے میٹھے میٹھے کلام مرحبا سے معمور یہ وسائل بخشش میں امیر علیہ سنت جو عاشق میلاد ہیں اس میں پڑھیں. انشاءاللہ خوب مدینہ مدینہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے. آج سے مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں درخواست کروں گا اس میں آج سے ہی شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.